قربانی کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ جس شخص نے قربانی کرنی ہو اس کے لیے سنت یہ ہے، مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہو جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اس وقت سے لے کر اپنی قربانی کے ذبح ہونے تک وہ ناخن نہ کاٹے، اپنے جو جسم کے جو فاضل بال ہیں وہ نہ کاٹے، اور جو حجامت وغیرہ ہے وہ نہ بنوائے جس وقت تک اس کی قربانی نہیں ہو جاتی، اس کا جانور جس وقت تک ذبح نہیں ہو جاتا۔ اور یہ کچھ ضروری نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، یہ صرف سنت عمل ہے، مستحب عمل ہے، تاکہ جب ہم سنت کے مطابق یہ کام کریں گے، ہم اپنے ناخن ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد نہیں کاٹیں گے، مونچھیں وغیرہ ہم درست نہیں کروائیں گے۔ اگر ناخن بڑھ گئے، مونچھیں بڑھ گئیں تو ہم ان کو نہیں تراشیں گے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس حکم کے ذریعے سے، اس چیز کو مستحب قرار دینے کے ذریعے سے، سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرار دینے کے ذریعے سے اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے، ہماری بات ماننے کا نام دین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا نام دین ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، مستحب یہ ہے، سنت یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد جانور ذبح ہونے تک ناخن بڑھائے جائیں، ناخن نہ کاٹے جائیں، مونچھیں نہ کاٹی جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، کسی بھی عمل کے اندر بذات خود کچھ نہیں رکھا جب تک ہم اس کے اندر ثواب نہ ڈالیں، جب ہم بتلائیں گے کہ اس کے اندر ثواب ہے پھر ثواب ہے۔ اگر ہم نے کوئی معاملہ اس کے اندر اٹھا لیا تو بذات خود کسی عمل کے اندر کوئی ثواب نہیں رکھا۔ تو اگرچہ جمعہ آ رہا ہے، ذی الحجہ کے دنوں کے اندر پہلے عشرے میں جمعہ آ رہا ہے، تو ویسے جمعے کے دن سنت ہے کہ آدمی اپنی مونچھیں تراشے، آدمی اپنے ناخن کاٹے، اور اپنی آدمی شریعت کے مطابق حجامت بنوائے، یہ سنت ہے۔ لیکن ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے اندر قربانی کرنے والا جمعے کے دن یہ کام نہیں کر رہا تو اس کو یہ کام نہ کرنے کے اندر ثواب ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں قربانی کرنے والے، یہ میرے نام پر جانور ذبح کر رہے ہیں، میرے نام پر خون بہا رہے ہیں جانور کا، جو کہ مجھے عید کے دن سب سے زیادہ محبوب عمل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی میں حاجیوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ مشابہت بنوا دوں، تاکہ ان کی حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے۔ جس طرح حجاج اکرام جو بیت اللہ شریف کے ارد گرد جمع ہیں، پوری دنیا سے بیت اللہ شریف کے پاس لوگ آ رہے ہیں، بیت اللہ شریف یوں لگتا ہے کہ ایک مقناطیس ہے اس کے اندر، کہ پوری دنیا سے چاروں طرف سے ایمان والوں کو، اہل ایمان کو اپنی طرف سے کھینچ رہا ہے، اور لوگ محبت اور شوق سے اس کی طرف کھنچتے چلے جا رہے ہیں، اور جو دور بیٹھے ہیں وہ بھی تڑپ رہے ہیں کہ کون سا وقت آئے، کون سا وہ مہینہ آئے، کون سا سال آئے کہ ہم بھی بیت اللہ شریف میں جمع ہو جائیں۔ تو جو حجاج کرام وہاں پر جمع ہو رہے ہیں، جو احرام کی حالت میں ہیں، تو شریعت کا حکم ہے کہ احرام کی حالت میں وہ ناخن نہ کاٹیں، بال نہ کاٹیں، مونچھیں نہ تراشیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ خاص رحمتیں، وہ خاص برکتیں، وہ خاص انوارات جو اللہ تبارک و تعالیٰ حاجیوں کو دینا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ برکتیں، وہ رحمتیں یہ قربانی کرنے والے کچھ نہ کچھ حاجیوں کی مشابہت اختیار کر لیں۔ اس مشابہت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ خاص برکتیں، وہ خاص رحمتیں ان حاجیوں کو بھی نصیب فرما دیں گے۔ جس کو کسی اللہ والے نے کہا کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم صورت اختیار کر لو، تمہاری صورت اختیار کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ اجر و ثواب سے نواز دیں گے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين